ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اس ڈیجیٹل ایج میں انٹرنیٹ نہ صرف انٹرنیٹ ملے مگر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ. اگر اس ملک میں جب یہ ملک بنا، وہ بھی بہت لمبا جمہوری جدوجہد جس میں آپ کے بھی کردار تھا، ریزولوشن سب سے پہلے آپ کا پاس ہوا، ملک بنا، اس کے بعد جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش، جو عامر آئے، جنرل ضیاء آیا، اسی سکھر جیل میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مزاحمت کی، ریزسٹنس، اور اس ریزسٹنس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آج تو کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی وڈیرو کی پارٹی، اس ریزسٹنس میں وڈیرو نہیں، میرے طالب علموں کا صف اول کا کردار، پٹیرے بھی تھے بیچارے لیکن صف اول کا کردار آپ کا تھا. جنرل مشرف کا دور، ریزسٹنس آپ نے ہی کیا. تو اب جس بھی دور میں ہم ہیں، جو ہمارا ڈیجیٹل سپیس ہے وہ خطرہ میں آ چکا ہے. جو آپ کے ایک بنیادی حق ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ ہم نے طاقتور بنانا ہے تو زراعت اگر ہمارا بیک بون کا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معیشت میں ہمارا معیشت کا بیک بون کا حصہ یہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہوگا، جس کا کی کمپوننٹ آپ کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہوگا. آپ نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، ہو سکتا ہے، مگر آپ اپنے ٹیک سیکٹر کو آزاد چھوڑنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہر جنریشن نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا ہے، اگر عورتوں کے حقوق کے لیے خواتین نے جدوجہد کیا، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں جو ان کا جو ریسس پالیسیز تھے، وہاں نوجوانوں نے، پورے معاشرے نے جدوجہد کر کے اپنا بل آف رائٹس حاصل کیا، ویسے ہی ہمیں ایک ڈیجیٹل ایج کے لیے، ہمارا نیا نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اس ڈیجیٹل ایج میں انٹرنیٹ نہ صرف انٹرنیٹ ملے مگر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کو ملے. اور پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوانا ہے تو اس میں آپ کو ایکول اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن سے محفوظ رہنا بھی آپ کا حق ہے؟ آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس کو کوئی کمپوننٹ رکھنا، آپ کا حق پرائیویسی کا، آپ کا ڈیٹا کا پرائیویسی کا، اس کو بھی محفوظ رکھنا. یا آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، جتنے سارے آپ کے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اور ادھر اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں خود بھی تعلیمی ادارے میں خود جاؤں گا، میں اپنے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس تعلیمی ادارے میں اور ملک بھر میں، صوبہ بھر میں جو تعلیمی ادارے ہیں، آپ نوجوانوں سے ملے، طالب علموں سے پوچھے کہ ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانا ہے، اس میں ہم کیا کیا لکھوائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی، میرا اپنا انسٹاگرام، میرا اپنا ٹویٹر، میرا اپنا فیس بک پہ آ کے آپ ہمیں وہ میسج کرے یا ٹیگ کرے
کہ یہ ہمارے مطالبات ہے، آپ یہ بھی شامل کریں ڈیجیٹل بل آف رائٹس میں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو. کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کا کیا. ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے، اور اس کے تھرو اٹ از اے گریٹ ایکولائزر. مطلب وہ بچہ جس کے پاس یہ اسکل ہے، یہ نالج ہے، اور ہم ان کو یہ انفراسٹرکچر ہی دلوا دے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو، وہ ایپ ڈیولپر ہو، وہ گیم ڈیولپر ہو، وہ ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہو، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہو، لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہو، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اپنا علم اور سکلز کو استعمال کر کے نیکسٹ گریٹ سکسیسفل ایپ بنا سکتے ہیں، اکنامکلی وائبل کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور میں آئی ایم کمپلیٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو کوئی فیوریٹزم نہیں، ایکول فوٹنگ دیا جائے تو اب باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لگوائی تھی، اور ہمیں یہ انٹرنیٹ دور کا جو آغاز ہوا وہ شہید بی بی کے اس کوشش کے نتیجے میں. شہید بی بی کا ویژن تھا کہ بنگلور کی طرح ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں اس کو انکریج کرے، مگر بی بی کی حکومت چلی گئی، آپ کے آگے بنگلور چلا گیا. سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس آپ کو پتا ہے کس نے بنایا؟ لاہور کے 2 بچے نے برین کا نام سے دنیا کا سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس بنوایا تھا. اب ہمیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے. حکومت نے ان سے راستے سے ہٹنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، روکنا نہیں ہے، اور آپ یہاں سے آسمان تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا مدد چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اسی نظام میں سے، جیسے بھی ہمارا ٹوٹی پوٹی نظام ہے، اسی نظام میں سے ہم جدوجہد کر کے آپ کو آپ کے حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. آخری یہ تو میرے اس مومنٹ میں جو ہمارے حق پہ خطرہ ہے اس پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. آخر میں میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو بہت اہم ایک ٹاپک پہ. ادھر جو رہتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ ہمارا بینکس آف دی انڈس پہ ہی رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ، یو فیل اٹ مور، آپ کو نظر زیادہ آ رہا ہوگا اس خطرہ کا، نہ کہ وہ جو اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھتے ہیں، کہ موسمی تبدیلی میں ہماری زندگیوں میں اب سے کیا مشکلات پیدا کرنے شروع ہو گئی ہیں. ہر 10 سال بعد آپ کا ایسا تاریخی فلڈ آتا ہے جو ہمیں حضرت نوح کا سیلاب یاد دلواتا ہے. مطلب پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، 2/3 اس صوبہ کے سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور موسمی تبدیلی کو جو نیا نسل ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں پہنچایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آئی بی اے یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کامیاب طلبہ اپنی زندگی کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں ملک کے لیے خدمات سر انجام دینی ہے. آئی بی اے کا پہلا میڈل لینے والے طلبہ کا تعلق نوشیرہ سے ہے. انفراسٹرکچر اب موٹر وے نہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں اور پاکستانی نوجوان علم کی بدولت دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں.
تعلیم ایسا ہتھیار ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تعلیم نوجوانوں کو اپنے اہداف کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا IBA یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب۔